أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اس مبارک نشست میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں سماعت کیے جائیں رب کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرما. آج الحمدللہ ہماری مطالعہ حدیث کی 10ویں نشست ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حدیث طیبہ کی اہمیت اور ضرورت. اس پر انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. رب ذوالجلال حقیقت بیان کرنے کی اور جو سنا سنایا جائے سمجھنے کی اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل فرمایا. اب یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور ایک دوسری جگہ پر رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اسی ذکر کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جہاں دونوں جگہوں پر جو ذکر ہے اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو وہاں پر رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا کہ حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اتارنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. یہاں پہ رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ساتھ ہی بیان فرمایا. ایک ہے اللہ کی طرف سے قرآن کا نازل کیا جانا اور دوسرا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیان کرنا. ایک ہے کلمات قرآن جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے کلمات نازل ہو ان کا بیان کرنا. دوسرا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے جو احکام نازل ہوئے ان کو کھول کے بیان کرنا، ان کی وضاحت کرنا، ان میں چھپے ہوئے جو معانی اور مطالب ہیں ان کو بیان کرنا اور اللہ کے احکام کی جو عملی تعبیر عملی تصویر وہ پیش کرنا. محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی ذمہ داریاں جو عطا فرمائیں. ایک ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن جو نازل ہوا اس کو اسی طرح آگے بیان کیا جائے اور دوسری ذمہ داری محبوب علیہ السلام کو یہ عطا کی گئی کہ جو محبوب ہم نے آپ کو بیان کیا اس کی آپ وضاحت فرمائیں اور اگر کہیں اس کی عملی تعبیر پیش کرنی ہے تو آپ اس کی عملی تعبیر جو ہے وہ بیان فرمائیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس قرآن کی مثل بھی لے کے نازل ہوئے. ایک ہے قرآن نازل ہوا، دوسرا قرآن کی مثل نازل ہوا. تو قرآن تو بذات خود قرآن ہے، کلام الہی ہے، اور جو مثل نازل ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث طیبہ جو کہ اللہ کی طرف سے قرآن کی وضاحت کے طور پر محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی. اور پھر اس بات کی بھی ساتھ ہی وضاحت ہوتی چلی جائے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین 24,000 دفعہ نازل ہوئے.
24,000 دفعہ جناب جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازل ہوئے. تو خود سوچئے کہ خداوند جل وعلا کے حکم کے بغیر آئے بھی نہیں، اور جب بھی آئے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ قرآن مجید کی آیت ہی لے کے نازل ہوئے ہوں، کیونکہ کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پوری صورت نازل ہوئی. چھوٹی صورتیں تو پوری کی پوری نازل ہوئی، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو بڑی صورتیں ہیں وہ پوری کی پوری نازل ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ 24,000 دفعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب جبریل امین کا نازل ہونا، اس میں جہاں ایک طرف قرآن مجید کا بیان ہوتا رہا، وہیں ساتھ پر احادیث طیبہ جو اس قرآن کے احکام کی وضاحت ہے، ان وضاحتوں کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین لے کر نازل ہوتے رہے. لہذا یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن مجید کی جو وضاحت ہے، اس کی عملی تعبیر ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ بندوں کو بیان فرماتے رہے. اب یہاں جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی جو حدیث طیبہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو عطا کی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا. ساتھ ہی اب یہ بھی سنتے چلے جائیں گے کہ جہاں رب ذوالجلال جل وعلا کی اطاعت ہم پر لازم ہے، وہیں پر رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے. اللہ کی اطاعت کا انکار بھی نہیں اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کا بھی انکار نہیں. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اب سوال یہ ہے کہ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کی تو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کیسے ہوگی جب تک ہمارے پاس وہ احادیث طیبہ نہیں ہوں گی، سرکار کی وہ فرامین نہیں ہوں گے، نبی علیہ السلام کی وہ فرامین جو حدیث کی صورت میں ہیں، جب تک وہ ہم تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہم سرکار کی اطاعت کر نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بصورت قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت بصورت حدیث ہے، کہ جب تک حدیث طیبہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو ہے وہ سرکار کی اطاعت ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ ذکر ہم نے آپ پہ نازل فرمایا، آپ اس کی وضاحت فرمائیں. اب اس کے لحاظ سے ذرا سوچئے، اس بات پہ غور کیجئے. ایک ہے سرکار کی جو عملی تعبیر جو سرکار پیش فرمائی سرکار نے، وہ ہے صحابہ کے سامنے. تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف صحابہ کے لیے ہے؟ بلکہ آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے. جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو پھر کوئی ایسی صورت باقی ہونی چاہیے تھی جو قیامت تک کے لیے سرکار کی جو اطاعت کے پہلو ہیں ان کو باقی رکھنے کا اہتمام کرتی. تو وہ صورت جو سرکار کی اطاعت کو باقی رکھنے کا اہتمام رکھے ہوئے ہے وہ سرکار کی حدیث طیبہ ہے. یہ حدیث طیبہ کے بغیر ہم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یعنی کہ محمد علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذی بعث فی الأمیین، کہ وہ ذات جس نے امیین کی طرف رسول بھیجا، بعثا مبعوث فرمایا بھیجا، پھر امیین کے اندر یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ساتھ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اب یہاں پہ کھلی گمراہی جو بیان کیا جا رہا ہے کس کو ہے؟ صحابہ کو ہے. ساتھ ہی فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آخرین تمہارے بعد آنے والے ہوں گے، لما یلحقوا بہم، تو بعد میں آنے والے بھی حضور کے امتی ہیں. اس لحاظ سے جس طرح پہلوں کے لحاظ سے اہتمام کیا گیا اس امت میں، صحابہ کے لحاظ سے، سرکار کی ظاہری صورت کے لحاظ سے
وہیں پہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا، اور وہ اہتمام کس صورت میں تھا؟ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کی صورت میں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو محبوب کریم علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کے لیے محفوظ فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس امت کا شرف ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، آج اس کے جتنے بھی نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی کتاب ہے جو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انجیل کا، اس کی آج کتنی ہی نسخے موجود ہیں، لیکن ان کے امتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ آج نہیں کہہ سکتے کہ جو کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے انجیل کی صورت میں، یہ بعین ہی وہی ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی۔ لیکن اس امت کا شرف دیکھیں کہ رب ذوالجلال جل وعلا کے فضل سے آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، یہ قرآن مجید آج بھی اپنے جملہ الفاظ کے ساتھ اور اپنے زبر زیر پیش کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اب جہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی تو وہیں پر وہ چیزیں جو قرآن کو بیان کرنے والی ہیں اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ جو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت میں صرف الفاظ قرآنیہ کی حفاظت نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کے معانی اور مطالب جو سرکار پہ نازل کیے گئے حدیث کی صورت میں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امتی، ان کی جو اصل کتاب ان پہ نازل ہوئی تھی اس کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ پر نازل ہوئی۔ لیکن ہم اللہ کے فضل سے آج یہ گارنٹی کے ساتھ 100,000% گارنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن ہم پہ نازل کیا یہ قرآن بھی وہی ہے، اور جو حدیث طیبہ سرکار نے امت کو عطا فرمائی وہ بھی آج اسی طرح محفوظ ہے جیسے سرکار نے عطا فرمائی۔ تو یہ اس امت کا شرف ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے سارے پہلوؤں کو سنبھال کے رکھا اور سارے پہلوؤں کو محفوظ رکھا۔ اور اس لحاظ سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے جو الفاظ قرآنی حدیث ہمارے تک پہنچے وہ سند کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اب سند کے اعتبار سے کس طرح؟ مثال کے طور پر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت صدیق اکبر نے سنا، صدیق اکبر سے آگے حضرت سلمان فارسی نے سنا، سلمان فارسی سے آگے حضرت اویس کرنی نے سنا۔ میں فرضی بات کر رہا ہوں۔ اب ان سے چلتے چلتے حدیث یعنی کہ سرکار سے صدیق اکبر نے سنی، انہوں نے آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، اس طرح چلتے 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 آج بھی جو علماء یہ حدیث ہیں، ایک ہے اہل حدیث، جو علماء حدیث ہیں وہ یعنی کہ جب علماء فارغ ہوتے ہیں ان کو جب حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے تو باقاعدہ ان کو سند دی جاتی ہے کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ اب ہم نے تمہیں آگے منتقل کر دی ہے، اب تم اس کے امین ہو، تم نے آگے پہنچا لی۔ تو یہ سند جو ہے وہ صرف اس امت کے اندر موجود ہے، پہلے کسی امت کے اندر یہ معاملہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کی بھی حفاظت اور پھر حدیث طیبہ کی بھی حفاظت۔ اور پھر سند کے اعتبار سے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف الفاظ حدیث جو ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہو، بلکہ انداز حدیث بھی محفوظ کیا گیا۔ انداز حدیث سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حدیث مثال کے طور پر ایسے بیان کی بلا تشبیہ بلا تمثیل کہ سرکار نے جب قربانی کے جانور کے لحاظ سے بیان کیا کہ 4 قسم کے جانور، سرکار نے بلا تشبیہ ایسے ہاتھ اٹھایا، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہے، یعنی کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو جب آگے صحابہ حضرت برا بن عازب بیان کرنے لگے تو انہوں نے اس وقت جب اس حدیث کو بیان کیا تو جیسے سرکار نے بیان کیا تھا ویسے ہی انہوں نے آگے بیان کیا کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں، یعنی کہ سرکار نے اس طرح بیان کیا کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہے۔ یہ ہے انداز حدیث۔
رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح حدیث کو بیان کیا ہے اس طرح آگے بیان کرنا. تو یہاں یعنی کہ دونوں پہلو ہیں کہ جہاں سرکار کے فرامین کا تحفظ ہوا وہیں پہ سرکار کے انداز کا بھی تحفظ ہوا. نبی علیہ السلام نے فلاں مقام پر اس عمل کو کیسے بیان کیا, فلاں مقام پر اس معاملے کو کیسے بیان کیا, یہ رسول کریم علیہ السلام کا ہر معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اندر محفوظ کیا گیا. یعنی کہ دونوں چیزیں, ایک ہے قرآن مجید کا محفوظ ہونا, دوسرا ہے حدیث طیبہ کا محفوظ ہونا, تیسرا ہے حدیث طیبہ کے انداز کا محفوظ ہونا. ہر چیز رسول کریم علیہ السلام کی اس امت کے اندر محفوظ کی گئی. آپ کبھی موقع ملے تو حدیث طیبہ جہاں پہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ جا کر کبھی کسی مجلس میں بیٹھنے کا اگر اتفاق ہوا ہو یا کوشش کریں کسی جو ہے وہ صحیح عقیدہ مجلس میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو استاد ہوتے ہیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے, ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب حدیث شریف پڑھا رہے ہوتے تو جس حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کا تذکرہ آتا تو پڑھاتے پڑھاتے انہیں بھی بخار ہو جاتا. یہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق ہے, لگاؤ ہے نبی علیہ السلام کا. اس طرح سر درد کا معاملہ آتا تو انہیں بھی سر درد شروع ہو جاتا. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور لگاؤ کی حیثیت ہے کہ جو حدیث میں سرکار کی کیفیت ہے وہی ان پہ طاری ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس امت کا شرف ہے اور اس امت کا اعزاز ہے, اور اس امت سے پہلے یہ جو معاملہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. لہٰذا یہ حدیث طیبہ کی تحفظ کے لحاظ سے, اس کے محفوظ کرنے کے لحاظ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور ہمارے درمیان پہنچا. اور ساتھ ہی یہ بھی سنتے جائیے کہ محبوب کریم علیہ السلام پر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا, یہ قرآن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمان جاری کیے تو یہ فرامین اپنے اندر تفصیلات نہیں رکھتے, بنیادیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بنیادی حکم بیان کر دیا گیا اور پھر اس کی وضاحت, اس کی تفصیل, اس کی آگے جو جزیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذمہ لگائے. مثال کے طور پر اس کی مثال آپ دیکھیے, رب تعالیٰ جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب اگر کوئی بندہ صرف گرامر لے لے, صرف گرامر لے لے اور لفظ صلاۃ کے معنی کی بنیاد پر وہ نماز جو سرکار نے امت کو دی ہے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ عربی گرامر کے اندر جو لفظ صلاۃ ہے اس کا معنی دعا ہے, اور اسی وجہ سے غامدی جیسے دوسرے جو لوگ ہیں وہ دائیں بائیں بھاگتے نظر آتے ہیں کہ اس کا معنی دعا ہے. اور جہاں پہ خشوع و خضوع کا معاملہ آیا ہے وہاں پہ بھی یہی مراد ہے کہ جب تم نماز بمانا دعا کرنے لگو تو اس وقت خشوع و خضوع اختیار کرو. اب جب حدیث چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, اس حکم کی جو عملی حیثیت ہے جو اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوئی اور سرکار نے اس کو بیان فرمایا وہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس بات سے قرآن مجید فرقان حمید یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ روزہ دیکھ لیں, آپ حج دیکھ لیں, آپ زکوٰۃ دیکھ لیں, آپ عشر کے معاملات دیکھ لیں, اس طرح اور بہت سے معاملات ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حکمی طور پر نازل فرمایا, لیکن آگے جو ان کی تعبیرات ہیں, عملی تصویر ہے, ان کی جزیات ہیں, اس کی ذمہ داری کس کی لگائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے حبیب آپ اس کو بیان فرمائیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لحاظ سے کیا فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی کہ صلاۃ کو بندوں پہ نہیں چھوڑا کہ تم جیسے تمہیں سمجھ آئے تم ویسے کرو, ایسے نہیں, بلکہ فرمایا کہ جیسے تم مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ایسے تم جو پڑھنے کا اہتمام کرو. مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے بیان فرمایا اس حکم کی تعبیر میں دے رہا ہوں, اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. جب تک جو ہے وہ تم اس کی وضاحت منہ سے نہ لے لو اس وقت تک عمل نہیں کرو, اور جب میں وضاحت دے دوں تو جیسے میں وضاحت دوں اس طرح عمل کرنے کا اہتمام کرو. اب خود سوچیے گا وہ جو وضاحت سرکار دیں گے وہ تو آئے گی حدیث کی صورت میں. اب اگر حدیث کو ترک کر دیا جائے, حدیث کو چھوڑ دیا جائے, حدیث کو نہ دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم وہ وضاحت جو سرکار دے رہے ہیں وہ لے نہیں پائیں گے, اور پھر اللہ کی اس حکم میں جو منشا ہے وہ پوری نہیں ہوگی. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اللہ کے حکم پر بھی عمل صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے. تو حکم خدا بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا ہے کہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہمارے پاس حدیث طیبہ ہو. اچھا, اب یہاں پہ یہ سن لیں, اگر بالفرض ایسا ہوتا
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی کی ساری تفصیلات رکھی جاتی ہیں تو قرآن مجید کا پھر ایک نسخہ نہ ہوتا، ان کی ایک جلد نہ ہوتی. آج قرآن مجید ایک جلد میں اور کتنا آسان ہے یاد کرنا، لیکن اگر ایک ایک چیز بیان کی گئی ہوتی تو قرآن مجید کی کم از کم 100 جلدیں ہوتی. کتنی 100 جلدیں ہوتی. تو 100 جلدیں ہوتی تو کون یاد کرتا، کون اس میں جاتا، کون متزن ہوتا، کتنا کٹھن معاملہ ہوتا. رب ذوالجلال نے اس امت پر سے تنگی اٹھائی. قرآن مجید فرقان حمید بنیادی احکام کے ساتھ نازل ہوا اور پھر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذمہ لگا دی کہ اس کی وضاحت آپ جو وہ سرکار کرتے چلے جائیے. تو یہ ہے اس امت کے لحاظ سے شرف جو رب ذوالجلال جل وعلا نے اس امت کو عطا فرمایا. ایسے ہی یہاں یہ بھی دیکھتے جائیے، سنیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے شریعت مطالعہ میں ان سے زائد اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام کیا گیا. اب اگر کوئی بندہ صرف قرآن کو پکڑ لے اور حدیث طیبہ کو ترک کر دے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کتا بھی کھائے، اس پر لازم ہے کہ وہ گدھا بھی کھائے، خچر بھی کھائے، کیونکہ گدھا اور خچر کا قرآن میں ذکر نہیں آیا، اس کا ذکر حدیث طیبہ میں آیا. متع کا معاملہ اس کا ذکر حدیث طیبہ میں وضاحت کے ساتھ آیا. اس اعتبار سے رسول کریم علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ رسول کریم علیہ السلام ان کی شان یہ ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ حلال کرتے ہیں تمہارے لیے، اور جو نجس چیزیں ہوتی ہیں ان کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. اس اعتبار سے شریعت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیزیں عطا فرمائی ان پر پھر آگے سرکار نے دیکھا امت میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ حلال ہو سکتی ہیں، ان کو حلال رکھا، اور جو جو چیزیں حرام اپنی نجاست کے اعتبار سے ہو سکتی تھی یا کبھی تھی ان کو سرکار نے حرام فرمایا. تو وہ چیزیں جو سرکار نے حلال کی یا حرام کی اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف پھر ان کو منہ مارنا پڑے گا جو حدیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں. اس اعتبار سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حدیث طیبہ جو سرکار نے عطا فرمائی اس کو بھی اپنے سامنے رکھ کر پھر شریعت کا سارا نظام مکمل ہوگا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح طریقے سے کر پائیں گے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے حدیث طیبہ ترک کر دے، اس کی طرف نہ جائے، سرکار نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت کی طرف نہ جائے تو کبھی بھی وہ اللہ کے منشا کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. جو سرکار کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک ذمہ عطا کیا اس ذمے سے ہٹ جائے اور کہے میں سیدھا قرآن کی طرف جاتا ہوں تو کبھی بھی وہ اس معاملے تک نہیں پہنچ سکتا جو رب تعالیٰ جل وعلا نے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. محبوب کریم علیہ السلام پر اترنے والے قرآن کی کئی مقامات ایسے ہیں جو خاص حالات میں نازل ہوئے، خاص کیفیات تھی، خاص ماحول تھا، مکی ماحول تھا، مدنی ماحول تھا، حالت جنگ تھی، حالت امن تھا، حالت معاہدہ تھی، اس طرح کی کئی کیفیات. اگر وہ ساری چیزیں ترک کر دیں اور کہیں کہ مجھے صرف قرآن چاہیے تو کبھی بھی وہ ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا اور نفس مضمون سمجھنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اس کو ترک کرنے سے وہ مضمون کے سمجھنے سے عاری ہو جائے. تو اس لحاظ سے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے لازم کیا ہے کہ حدیث طیبہ اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے. اس کے بغیر اگر کوئی بندہ نفس مضمون کو سمجھنا چاہے گا تو اس کے لیے نفس مضمون سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں چیزیں درست بیان کرنے والی ہیں وہاں پہ غلط بیان کر دے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں والی آیات کو اولیاء پہ چسپاں کرنا یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اصل جو مضمون تھا، جو سیاق و سباق تھا، وہ سمجھے بغیر انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. اسی طرح اور بہت سے معاملات جو انہوں نے امت پہ ڈالنے شروع کر دیے تو یہ اس لحاظ سے ہوا کہ انہوں نے سیاق و سباق نہیں سمجھا اور سیاق و سباق سمجھنے کے بغیر انہوں نے امت کے معاملات کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کا اہتمام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اصل طریقے سے نہ سمجھ بیٹھے اور امت کے اندر فرقہ، انتشار اور فساد کی راہیں ان کے ذریعے عام ہوتی چلی گئی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے ہمارے لیے بہت ضروری تھی. کہ جو آج ہمارا موضوع تھا کہ حدیث طیبہ کی ضرورت اور اہمیت،
اہمیت کے لحاظ سے ہم نے عرض کیا کہ حدیث طیبہ یہ محض سرکار کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رسول کریم علیہ السلام کو قرآن کی مثل ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا. اور جملہ احکام قرآنیہ کو سمجھنے کے لیے اور جملہ احکام خداوندی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ وضاحتیں ہیں جو سرکار نے عطا فرمائی ہیں. ان وضاحتوں کے بغیر اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے گا تو کبھی بھی اس کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہوگی. پھر یہاں پہ یہ بھی بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں، حدیث طیبہ کے لحاظ سے بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں صحاح ستہ میں دکھاؤ، صحاح ستہ میں دکھاؤ یا صحیح بخاری میں دکھاؤ. یہ بھی بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ کہیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری احادیث صحیحہ میں نے صحیح بخاری میں جمع کر دی ہیں. امام بخاری نے یہ نہیں کہا، بلکہ امام بخاری نے یہ کہا کہ اپنی اس صحیح کے اندر میں نے جو احادیث لی ہیں وہ صحیح ہیں. الفاظ پہ غور کریں، یہ نہیں کہ ساری احادیث صحیحہ میں نے اس میں جمع کر دی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنی بخاری کے اندر، اپنی جامعہ کے اندر جو میں نے حدیث لی ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صحیح احادیث اور بھی موجود ہیں، لہذا صحاح ستہ کی رٹ لگانے والے کی صرف اسی میں دکھائی جائے، یہ اس کی ناقص عقل ہے جس کی طرف وہ توجہ کر رہا ہے. حالانکہ حدیث طیبہ کی جو کتابیں ہیں وہ قریباً 150 سے زائد ہیں. کتنی ہیں؟ 150 سے زائد کتابیں ہیں جو کہ احادیث طیبہ کی موجود ہیں، اور ان سب کے اندر احادیث کے ذخیرے سرکار کے موجود ہیں، حدیث طیبہ کے جو سرکار کی بارگاہ سے ہم تک پہنچے. جب ہم جو ہے وہ کسی حکم کی طرف دیکھیں گے تو اس سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں گے کہ سرکار کے فرامین کی آخری حتمی حیثیت کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی قرآن کرنے کا اہتمام کریں گے. اور سرکار کی حدیث طیبہ انہی چیزوں کے لحاظ سے محبوب کریم علیہ السلام نے امت کو بیان فرمایا کہ جو بندہ فساد کے دور میں جب لوگ حدیثیں چھوڑ رہے ہوں گے، حدیثوں سے کنارہ کشی کر رہے ہوں گے، حدیثوں سے پیچھے ہٹ رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو میری حدیث پکڑے گا، اس کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک ہے عمل کرنا، میرے بھائیو بزرگوں، یہ اس وقت اہل سنت میں اس وقت بڑی کمزوری ہے. ایک ہے عمل کرنا، یہ بھی اس وقت لازم ہے کہ ہم سرکار کی ایک ایک حدیث طیبہ کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں، سنت مبارکہ. دوسرا ہے سرکار کی احادیث کو پڑھنا، یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے. سرکار کی کئی احادیث طیبہ کی صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کچھ احادیث طیبہ وہ ہیں جن میں حکم ہے، آپ حکم والوں کو بطور تبرک پڑھیں، لیکن جو دوسرے اعمال والی حدیث ہیں وہ حدیث طیبہ لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں. جیسے میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ ریاض الصالحین ہے، آپ اس کو لیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں. ایسے ہی دوسری حدیث طیبہ کتاب الاذکار ہے امام نووی کی، آپ وہ لیں اور ان کو گھر میں رکھیں اور گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں. ایسے ہی حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الشفاء ہے، یہ آپ اپنے گھر میں لائیں اور اس کا مطالعہ کریں. حدیث باقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتاب الشفاء ہو اس گھر میں جادو نہیں ہو سکتا اور اس میں طاعون جیسا مرض نہیں آئے گا، کیونکہ کتاب الشفاء میں سرکار کی شان کا تحفظ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو لایا جائے اور گھر میں رکھنے کا اہتمام کیا جائے. یہ تھا میرے بھائیو آج کی ہماری موضوع کے لحاظ سے سلسلہ کہ حدیث طیبہ کی اہمیت کیا ہے اور حدیث طیبہ کی ضرورت کیا ہے. انشاءاللہ عزیز اگلی جو نشست ہے اس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المعجوب شریف سے ہمارا جو اگلا موضوع ہے کہ حدیث کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، یہ ہم انشاءاللہ کشف المعجوب شریف سے بیان کریں. اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ کشف اتوار پیر منگل 3 دن عرس شریف کے ہیں تو کشف المعجوب شریف کی برکت سے دادا صاحب کی عرس کی نسبت سے وہ فیض بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. انشاءاللہ عزیز جو اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور آخری جو نشست ہے یعنی کہ اسی سلسلے کی آخری نشست جو ہے وہ حضرت سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فتاوی نسبت شریف سے انشاءاللہ ہم جو وہ حدیث اور جدید علوم یہ انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے. رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں حقیقت بیان کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر
یہ جو چیزیں آپ کو بیان کی گئی اس کو کوشش کریں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس وقت باقاعدہ جو بہت سارے فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بڑی شدت سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے انکار حدیث کا، حدیث طیبہ کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے، حدیث طیبہ کی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا اور حدیث طیبہ کے لحاظ سے ہلکی باتیں کرنا، یہ اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ ایسے فتنے باقاعدہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ صرف قرآن پکڑے، حدیث طیبہ کو جب ترک کر دیا جائے، حدیث طیبہ کی یہ حیثیت وہ نہیں ہے جو قرآن کی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ یقیناً قرآن کتاب الہی ہے، لیکن اس کی وضاحت کے لیے جو چیز لازم اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک انداز جو وضاحت کی صورت میں ہم تک پہنچا، جب تک وہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی قرآن پر کامل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں آج کوئی